اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام علماء کرام، ذاکرین، خطبہ، واعظین اور تمام ماتمداروں، عزاداروں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 40 امام حسین میں بھرپور شرکت کی اور تشیع کے سر کو فخر سے بلند کیا، اور آپ کی شرکت کی وجہ سے اس وقت تکفیریوں کی صفوں میں تلاطم برپا ہے۔ اس لیے کہ بی بی سی نے رپورٹ دی ہے کہ 40 لاکھ عزادار کراچی کے جلوس میں شریک ہوا، جس کی بنا پر سارے تکفیری پریشان ہیں، سارے تکفیریوں کے ایک صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اور آپ نے دیکھا اس بوکلاٹ کے شکار میں کراچی کے اندر ایک چھوٹا سا اجتماع کیا گیا، ایک چھوٹا سا اجتماع توہین عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے نام سے کیا گیا، جس میں نہ صحابہ کی صفات کو بیان کیا گیا، نہ ان کے فضائل بیان کیے گئے، نہ اہل بیت کے فضائل مناقب بیان کیے گئے، بلکہ اس پورے جلسے میں تشیع کو گالیاں بکی گئی، تشیع کے مراجوں کو گالیاں بکی گئی، ان پر تہمتیں لگائی گئی، قائد ملت جعفریہ کو گالیاں بکی گئی۔ ایک کتا مسلسل بھونکتا رہا اس جلسے کے اندر، ایک تکفیری بھونکتا رہا شیطانی صفت اس جلسے کے اندر۔ لیکن حیران اس بات پہ ہوں کہ ایس ایس پی خاموش ہے، ڈی آئی جی خاموش ہے، آئی جی سندھ خاموش ہے، ڈی جی رینجرز خاموش ہیں، اور امن و امان قائم کرنے والے ادارے اس وقت بالکل خاموش بت بنے بیٹھے ہیں۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں، نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، اور نہ کوئی ایسا اقدام ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کیا جائے۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ کسی امبریلا کے اندر انجام دیا گیا تھا پروگرام۔ میں تکفیری گروہ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ بل برادران اہل سنت کی طرف سے نہیں ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ تکفیری گروہ کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا، اور وہ سارے بلوں سے نکل کر کراچی کی شاہراہوں پر آ گئے ہیں، اور اپنے جو بلوں میں چھپے تھے چور راستوں سے بل بھیج رہے تھے، آج ان کے چہرے عیاں ہو گئے۔ میں انہیں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، کیوں اپنی انرجی ضائع کرتے ہو، کیوں اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہو؟ اگر تم پورے پاکستان کے تکفیریوں کو تشیع کے خلاف جمع کر لو اور پورے پاکستان کی دیواروں کو ہمارے نام سے، تشیع کے نام سے کالا کر دو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دباؤ میں آ کر بنو امیہ کو تسلیم کر لیں گے، تو سن لو، نہ ہم بنو امیہ کو تسلیم کریں گے، نہ ہماری اولاد بنو امیہ کو تسلیم کریں گی۔ یزید کل بھی مجرم تھا، لعنتی تھا۔ ہر وہ فرد جس نے کربلا کی زمین کو ہموار کیا، جس نے قتل حسین میں اپنے ہاتھ کو رنگین کیا، اور جس نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا، وہ ہماری نظر میں بھی لعنتی ہے، ہماری نسلوں کی نظر میں بھی لعنتی ہے۔ میرا سوال ان تکفیریوں سے نہیں ہے، میرا سوال تو ان لوگوں سے ہے جو اجلاس میں بٹھا کر ریاستی ادارے ہم نے امن و امان کے درس دیا کرتے تھے، اور ہمیں درس دیا کرتے تھے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ملک کی فضا خراب ہوتی ہے، کسی کے مذہب کو گالی نہیں بکنی چاہیے، کسی کے مذہب کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کراچی شہر میں؟ میرے مذہب کو گالیاں دی گئی، میرے فقہا کو گالیاں دی گئی، میرے مذہب کی توہین کی گئی۔ یہ مجھے گالیاں نہیں دی گئی، یہ پیغام پاکستان کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ پیغام پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، کہ جس میں آپ نے سینکڑوں مفتیان دین اور علماء کرام کے سائن کرائے تھے، آج پاکستان کی شاہراہ پر اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں پیغام پاکستان کی۔ میں ریاستی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے مکتب تشیع کی توہین کی ہے، جنہوں نے مذہب تشیع کے ماننے والوں کی دل آزاری کی اور میرے فقہا کو گالیاں بکی ہیں، ان کی زبان کو روکا جائے، ورنہ اگر تشیع نے ری ایکشن دیا تو پھر اس ملک کی فضا خراب ہوگی۔ میں پورے سندھ کی عوام کو کہتا ہوں، تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ۔ تکفیریوں نے خیر پور میں جلسے کا اعلان کیا، ہم بھی خیر پور میں اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کریں گے۔ ہم نے مشاورت کر لیے، انشاءاللہ تعالی جلدی اعلان ہوگا۔ میں ریاستی اداروں سے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، اس ملک کی فضا کو بہتر کرو، ان تکفیریوں کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ری ایکشن کے اندر لوگ سڑکوں پہ باہر نکلیں، حالات خراب ہو، ملک کی فضا خراب ہو۔ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ کسی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، لہٰذا ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ جس مولوی نے، جس ملا نے ہمارے مذہب کو گالیاں بکی، ہمارے فقہا کو گالیاں بکی، ان کے خلاف ریاست
FIR کٹائے اور ان کی زبان بندی کرے۔ اگر یہ صورتحال کنٹرول نہیں کی گئی تو پھر تشیع سے شکایت نہ کرنا۔ ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اپنی طاقت کا مثبت استعمال کرنا بھی جانتے ہیں، جو 40 میں آپ نے دیکھ لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو تشیع پر بھونکے ہیں ان کو نہ صرف روکا جائے گا بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ میں تمام مومنین سے کہتا ہوں آمادہ رہیے، انشاءاللہ تعالی جب صدا دی جائے گی تو تمام لوگ اپنے گھروں سے لبیک یا حسین کہتے ہوئے نکلیں گے اور پاکستان کو بتائیں گے کہ پاکستان یہ یزیدیوں کا، یہ بنو امیہ کا ملک نہیں ہے بلکہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا اور شیعہ سنی کا ملک ہے، یہ تکفیریوں کا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔